دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ایک نیا کٹا کھول دیا جب انہوں نے کالا باغ ڈیم کی حق میں بیان دیا۔ ان کی اپنی ہی پارٹی ان کے خلاف ہو گئی۔ دوسرا، انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے صوبے بننے چاہیے۔ کیا یہ ان کی جو دو باتیں ہیں جن کی مخالفت خود ان کی جماعت کر رہی ہے، یہ دو کام ہو سکتے ہیں؟ اس کی ممکنات کیا ہیں اور اس کے بیان کے اندر جو چھپے اثرات ہیں وہ کیا ہوں گے؟ آج انتہائی اس اہم موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سید ذوالفقار علی شاہ۔ آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جیسے بالکل ٹھیک۔ شاہ جی، گنڈاپور صاحب نے بڑا دھڑلے کا بیان دیا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ضروری ہے۔ بے شک پاکستان کے لیے ڈیم انتہائی ضروری ہیں، بلکہ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے شاید پانی ہی سب سے بڑھ کر اہم ہے۔ تو کیا شاہ جی اب جس طرح انہوں نے بیان دیا اور ان کی اپنی جماعت ان کے خلاف ہو گئی ہے، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ بیل جو کالا باغ ڈیم کی ہے یہ منڈے چڑھ سکتی ہے یا نہیں چڑھ سکتی؟ شب پہلے تو میں آپ کو ایک اپنے متعلق خبر دے دوں، شاید آپ کے لیے بھی حیرت کی بات ہوگی کہ میں پنجابی سپیکنگ سندھی ہوں جی۔ ٹھیک ہے، مجھے علم ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، تو میں ظاہر ہے کہ میں تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ جھلک اس کے اندر جو بھی میری رائے ہوگی وہ اس کے اندر وہ نظر آئے گی۔ اچھا، ایک تو جو آپ نے کہا نا کہ جی ڈیم پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے صاحب ڈیم پوری دنیا کے لیے بہت ضروری ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی پریڈکشن ہو چکی ہے کہ تیسری عالمی جنگ پانی کے اوپر ہوگی، پانی کے اوپر ہوگی۔ اچھا، ایک چیز اب آپ یہ دیکھیں کہ چین دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنا رہا ہے، اور وہ اتنا بڑا ڈیم ہے کہ اس نے جو زمین کے قطبین ہیں ان کے اندر بھی جو ہے نا کچھ وہ جو زمین کا اس کے اندر بھی اس کے اندر بھی فرق آنے کے وہ کہہ رہے جی آ گیا، ٹھیک ہے جی، اتنا بڑا وہ ڈیم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے چاہے صاحب کہ دنیا کی آبادی جس حساب سے بڑھ رہی ہے، پینے کا پانی اس حساب سے ظاہر ہے کہ پانی تو وہی ہے جس میں ڈومیسٹک استعمال ہے یا پھر اس کا زرعی استعمال جو ہے اس سب سے بڑھ کر ہے، وہ بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتی آبادی کی غذائی ضروریات کے لیے جو آپ نے زمین زیر کاشت لانی ہے تو پانی کا جو ہے نا استعمال ضروری ہے۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ جہاں تک ہے ڈیم کی بات جی، تو چاہے صاحب ڈیم جو ہے وہ اس کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے ظاہر ہے میں ایک آبی ماہر تو نہیں ہوں، لیکن جو میں نے سنا ہوا ہے کہ 3 اطراف کے اندر پہاڑ ہونا چاہیے جی، بالکل ایسے، چوتھے اطراف پھر وہ کنکریٹ کا جو بھی دیوار جو بھی بنا کے وہ ڈیم بن جاتا ہے۔ ادروائز وہ کہتے ہیں کہ جتنا پانی وہاں سٹور ہوتا ہے اس کا دباؤ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ پھٹ سکتا ہے۔ ہاں، دیواریں تو نہیں رہ سکتی نا، نہیں رہ سکتی، ٹھیک ہے۔ اب جو خیبر پختونخوا ہے ڈیم تو وہیں بنے گا جہاں پنڈی تک بنے گا، ٹھیک ہے جی، جو پانی وہاں سے اگر بارشوں کی صورت میں آتا ہے، سیلاب کی صورت میں آتا ہے تو وہ وہاں پہ سٹور ہو جائے۔ میدانی علاقوں میں تو ڈیم نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اب کالا باغ ڈیم کی جو بات ہے تو جو صاحب 53 سے یہ منصوبہ بنا تھا، اس کے بعد ایوب خان کے دور کے اندر 60s کے اندر اور لیٹ 50s کے اندر بھی اس کی فیزیبلٹی رپورٹس جو ہیں وہ بنتی رہی ہیں، لیکن کوئی وجہ تو ہے کہ ایوب خان ٹھیک ہے اور یحییٰ خان 14 سال، جنرل ضیاء 11 سال اور مشرف صاحب 9 سال 8-9 سال ہو رہے۔ سر وہ عامر جنہیں عوام کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ووٹ تو انہوں نے لینا نہیں ہوتا، سر وہ نہیں بنا سکے۔ بہترین موقع اگر بنانا تھا تو ان کے دور میں ہوتا، لیکن وہ بھی یہ ڈیم نہیں بنا سکے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی گنڈاپور نے یہ بیان دیا، علی امین گنڈاپور صاحب نے، تو پاکستان پیپلز پارٹی سے پہلے اے این پی کی طرف سے شدید رد عمل آیا، اور ان کی اپنی جماعت سے بڑے اہم لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف جی۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کیونکہ تحریک انصاف خان صاحب کی جو بیس ہے وہ تو خیبر پختونخوا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ سب سے زیادہ انہیں سپورٹ جو ہے وہاں حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو تحریک انصاف کے لوگوں کے اندر بھی سراست کا اثر ہے، اور دوسرے جنہوں نے اپوز کیا اس بیان کو انہیں پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اپنے اندر جو ہے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے کیا رائے پائی تحفظات ہیں یا عوام میں پائی جاتی ہے۔ کیوں کہ ایک طرف تو ظاہر ہے کہ پورے ملک کے اندر جو فضا ہے تحریک انصاف کی، گورنمنٹ کے ظاہر نہیں ہے، جیلوں کے اندر مقدمات وغیرہ، اب وہ اپنی بیس جو ہے اس کو پر وہ بھی خراب کر لیں، ٹھیک ہے جی، ایک بیان کے اس لیے انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی خیال ہو سکتا ہے۔ اچھا شاہ جی، ایک میں آپ کو بات نکتہ بتاؤں
کہ دیکھیں اس سے قبل جو چیئرمین وابڈا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ ایک مین سٹیک ہولڈر ہے وابڈا ان میں، کہ ڈیمز کی تیاری ہے یا سارے جتنی بھی اس کی بنتی ہیں فیزیبلٹیز وغیرہ، ایسے ہی ہے۔ میں کئی ایک لوگوں کے آپ کو نام بھی گنوا سکتا ہوں، وہ موجود ہیں کہ جو چیئرمین وابڈا تھے اور وہ کے پی سے تھے، بالکل ایسے ہی ہے، کے پی سے تھے اور وہ ڈیم کالا باغ ڈیم کے حق میں تھے۔ چوہدری صاحب بالکل تھے، میں خود ان کے انٹرویو سن چکا ہوں جی، لیکن اصل چیز جو ہے نا وہ ہے اعتماد کا فقدان۔ آپ یہاں جہاں کالا باغ ڈیم بنائیں گے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی جو وہاں سے آبادیاں ڈسپریس ہوں گی، ایک وہ، اور سیکنڈلی سندھ والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انہیں اس چیز کا نہیں ہے اعتماد، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پانی جو ہے دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ ہمیں نہیں پورا ملے گا، اور دریائے مثلا کچھ چیزیں سندھ کے اندر جو ہے نا وہ پنجاب میں بیٹھے ہوئے لوگ شاید انہیں احساس نہیں ہوتا، لیکن وہاں پر پانی کا مسئلہ جی، اور جو دوسرا مسئلہ آپ نے ابھی گفتگو ہوگی صوبوں کے حوالے سے سر، اور ایک آدھ اور مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے اس کے اوپر۔ اور سر یہ سینسٹیوٹی کیا ہو سکتی ہے؟ سینسٹیوٹی تو ان کے مفادات ہو سکتے ہیں نا، جماعتوں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں۔ نہیں سر، جماعتوں کے نہیں۔ اچھا، میں بچپن میں نا ابھی مشکل کراچی میں جب ہم گئے تو پانی کی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کراچی کے اندر نا، صبح شام بے تحاشا پانی آتا تھا، نو پرابلم۔ لیکن اس وقت آبادی کا پریشر بھی اتنا نہیں تھا نا۔ یس، آبادی جیسے ہی بڑی ہے تو اس کے بعد اب حالت یہ ہے کراچی کے اندر کے ساتھ جگہ جگہ آپ کو پانی کی پرابلم ہے جی بالکل۔ تو جہاں اچھا لاہور کے اندر وہ نہیں ہے، لاہور کے اندر تو نہیں ہے نا، آپ زمین میں بور کریں جگہ جگہ پانی نکل آئے گا، ٹھیک ہے، حالانکہ یہاں بھی زیر زمین پانی نیچے جا رہا ہے، اب نیچے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پہ آپ کا پانی کم ہے تو وہاں کے لوگوں کے لیے جس کے پاس جو چیز نہیں ہوگی اس کے لیے سینسٹیو ہو جائے گی وہ چیز، ٹھیک ہے۔ پنجاب کے لوگ شاید اس چیز کو زیادہ جو ہے وہ انہیں احساس اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پانی مل رہا ہے ابھی، لیکن جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے فیوچر کے اندر ہر جگہ پانی کا مسئلہ ہوگا۔ اور جیسا میں ایک نہ کوئی آبی ماہر ہوں لیکن اس طرح کا فورم مل جاتا ہے نا تو پھر میں اپنی ایک دل کی بات بھی کر دیتا ہوں کہ سر جس طرح گلوبل وارمنگ سے کہتے ہیں نا کہ یہ گلیشیئر بھی پگھلنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، جی بالکل پگھلنا شروع ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی 30 35 40 سال کے بعد گلیشیئر بھی پگھل کے، یعنی پگھل رہے ہیں تو ابھی سیلاب آئے گا، وہ پورے پگھل جائیں گے، پھر خشک سالی ہو جائے گی۔ تو جو ایسا پھر جو ہے نا پھر آپ کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، یا سولر انرجی سورج کی، کیونکہ سورج نے بھی ابھی کال سائنٹسٹ 5 ارب سال تک چمکنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیکنڈ سمندر پانی کے لیے ڈی سیلینیشن ہو جائے اس کی اور پانی استعمال کے قابل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، اچھا اب آپ صوبوں کا کر لیں کیونکہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کم ہے، تو ایک اچھا جی دوسرا ٹھیک ہے، یہ اگر یہ تو تھا کہ اگر کالا باغ ڈیم جو ہے مثال کے طور پہ کنسنسس سے، لیکن کنسنسس سر آج تک ہو نہیں سکے، اور کیا پھر آلٹرنیٹ جو مختصر جواب ہے کہ کیا آخری حل کالا باغ ہی ہے؟ نہیں چوہدری صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر تو کنسنسس جو ہے نا وہ کشمیر اور نیوکلیر پالیسی کے اوپر بھی نہیں ہو پاتا، ہم یعنی اتنی ڈیوائیڈ ہو چکے قوم جو ہے نا، تو چھوٹے ڈیم جو ہیں وہ بنائیں، اور کالا باغ ڈیم کے علاوہ بھی وہ کہتے ہیں نا 17 سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو کالا باغ ڈیم جو 1953 کا منصوبہ ہے آج تک نہیں بن سکا، یعنی آپ یہ دیکھیں 60 70 72 78 سال ہو چلے ایسے، 78۔ تو شاید یہ پھر لکیر پیٹنے کے بجائے بہتر نہیں ہے کہ کوئی اور کس طرح نئے جہاں تلاش کریں، نئے منصوبے، پورا خیبر پختونخوا پڑا ہوا ہے اور پاکستان کے پاس پہاڑی سلسلے ہیں، آپ مناسب جگہ دیکھیں، چھوٹے بڑے ہر چیز جو ہے وہ ڈیم بن سکتے ہیں۔ اچھا شاید یہ آپ چلتے ہیں یہ صوبوں کی گنڈا پور نے، علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ اگر کنسنسس ہو جاتا ہے، ہاں اچھا اس صورت میں انہوں نے بیان کنسنسس، اب کنسنسس اس کے اوپر نہیں ہو پاتا، وہ نہیں ہو پا رہا، جی اچھا شاید جی اب چلتے ہیں ان کے دوسرے بیان کے حصے کی طرف کہ چھوٹے صوبے جو ہے نا وہ بنائے جائیں۔ اچھا یہ مطالبات صرف وہاں نہیں ہے، کے پی میں بھی ہیں، یہ سندھ کے اندر بھی آپ کو پتہ مطالبہ رہا ہے اور پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتی رہی ہے، پنجاب میں بھی ہوا، پنجاب میں تو ایک وقت میں جو ہے جنوبی پنجاب میں ڈکلیئر کر دیا جی کہ فلاں وہاں علیحدہ چیف سیکرٹری بیٹھے گا، کچھ ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوبارہ صوبوں چھوٹے صوبوں کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یہ ممکن ہے موجودہ سیٹ اپ میں؟ چوہدری صاحب بات یہ آ جاتی ہے جس طرح ہم نے کہا نا کہ ڈیم بڑے ضروری ہیں لیکن کنسنسس ہونا چاہیے، بدقسمتی سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ صوبے بنانا چاہتے ہیں تو پنجاب جو ہے 12 کروڑ سے زیادہ آبادی کا صوبہ ہے، جی بالکل، اتنے بہت سارے مجھے اب تعداد یاد نہیں آ رہی، دنیا میں ملک ہیں جو 12 کروڑ جو ہاں سے کم ہے، جی بالکل کم ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ پنڈی سے لے کے رحیم یار خان تک آپ فاصلہ بھی دیکھیں تو یہاں ایک سے زیادہ صوبے بن سکتے ہیں، لیکن یہاں بھی پھر بات یہ آ جاتی ہے، آپ نے سندھ کا ذکر کیا نا، تو سر مرسو سندھ نہ دیسو، تو سر وہ پھر کراچی کو وہ نہیں علیحدہ کرنے دیتے،
جو مرضی آپ کر لیں. شاہ جی جب دیکھیں نا, جب اگر پیپلز پارٹی وہاں پہ اس طرح کا سٹانس لے رہی ہوگی تو پھر پنجاب میں کیسے ہوگا, پھر کے پی میں کیسے ہوگا, پھر بلوچستان میں کیسے ہوگا؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ اب صوبوں کا کہتے ہیں صوبے بنے, صوبوں کے لیے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس صوبے کی اسمبلی خود یہ قرارداد پاس کرے یہ کہ جناب ہمیں صوبے یہاں بنائے ہیں آپ. سیکنڈلی پھر فیڈرل کے اندر جو ہے وہ قانون سازی ہونی چاہیے, قانون سازی, ہاں دستور میں تبدیلی جو ہے, دستور کے اندر تبدیلی ہو. تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ کیا سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ اسمبلی جو ہے وہ قانون پاس کرے گی کہ صوبے نیور ایور کبھی نہیں, ٹھیک ہے. پنجاب اسمبلی نہیں کرے گی, اس لیے کہ آپ نے جنوبی پنجاب کے اوپر سب کچھ سیاست کر کے چھوڑ دیا آپ نے, بس ٹھیک ہے. تو یہ چیز اب اصل سوال جو ہے نا یہ مثلا نہ قریب فی الحال حال کی گھڑی تک 10-20 سال تک بھی میں آپ کو بتا دوں کہ نہ صوبے بننے والے ہیں نہ کالا باغ ڈیم. ہاں اس کے اوپر ایک آپشن ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے ڈیم جو ہے اور چھوٹے بڑے دیگر آپشن جو ہے اور جگہ تلاش کر کے ڈیم بنا سکتے ہیں. صوبوں کے حوالے سے تو یہ ابھی فی الحال جو ہے نا کہ نہ ہی چھیڑا جائے, نہ چھیڑا, کیونکہ وہ پتہ کہ پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ رادا نے اسی ٹائم ناچنا ہے جب 9 من تیل ہوگا. تو ہوں تو پائن تیل بڑا مہنگا ہو چکا ہے نا, ہوں 9 من کی تھے. سیکنڈ اصل سوال جو ہے ویرا کا آپ ختم کریں کہ یہ دونوں ایشو جب ہو نہیں سکتے تو اس وقت شوشیا کیوں چھوڑا گیا ہے, اصل کوسچن یہ ہے. جی دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے تبصرہ سنا کہ واقعی شاہ جی کا پوائنٹ کہ اگر یہ دونوں کام ناممکنات میں سے نظر آ رہے ہیں تو پہلے جو انارکی پھیلی گئی ہے اس میں اس طرح کی باتیں کر کے آپ مزید اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ بہتر یہی ہے کہ سیاستدان کام کرنے والے کام کریں, اس طرح کی موشگافیوں میں قوم کو الجھا کر مزید گنجلک نہ بنائیں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.